بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اسلامی نوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے طوفان نوح علیہ السلام اور دیگر مذاہب، یعنی طوفان نوح علیہ السلام کا دیگر مذاہب میں کیا تذکرہ ملتا ہے۔ مذہبی صحیفوں اور مقدس تحریروں میں ایسے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی معبود نے ناراض ہو کر انسانوں کو گناہوں کی سزا دینے کے لیے پانی کا ایک عظیم ریلا بھیجا۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام نامی پیغمبر کے عہد میں ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں، ہود میں، مومنون میں، شعراء میں، قمر میں اور نوح نامی صورتوں میں اس واقعے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر کے آنے پر دنیا میں بہت گناہ پھیل چکے تھے، اور باوجود سخت تبلیغ کے لوگ اپنی بے راہ روی سے باز نہ آئے تو خدا نے پیغمبر کی دعا قبول کرتے ہوئے سرکشوں کو پانی کے ذریعے تباہ کرنے کی سزا کا اعلان کیا۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی اور حیوانات کے جوڑے یہ تمام ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر خدا کے حکم سے چشمے ابل پڑے، آسمان سے بارش برسنے لگی، 40 دن اور 40 رات مسلسل یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ سب کچھ غرق ہو گیا سوائے کشتی نوح علیہ السلام اور اس کے سواروں کے۔ بائبل کے مطابق 150 دن تک زمین زیر آب رہی، اور 7 مہینوں کے بعد کشتی ارارات پر جا ٹھہری۔ پھر کافی عرصے کے بعد ایک پرندہ اڑا اور خشکی کی تلاش کی گئی، آخرکار سب کشتی سے باہر آ گئے۔ اس طوفان کے بارے میں سامعین کرام 2 متضاد آراء ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طوفان پورے کرۂ ارض پر محیط نہ تھا، بلکہ اندازاً 1,40,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، جیسا کہ بعض علماء مذاہب اور فلکیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے طوفان کے آثار دور کے علاقوں میں دکھائی نہیں دیتے۔ مزید یہ کہ اس دور کی قلیل انسانی آبادی زیادہ بکھری ہوئی نہ ہوگی۔ دوسری رائے رکھنے والے ماہرین اس خیال کے حامل ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کرۂ ارض پر محیط تھا اور کل جانداروں کی تباہی کا سبب بھی بنا تھا۔ اس تباہ کن سیلاب کی دیگر روایات حیرت انگیز طور پر بیشتر مذاہب میں ملتی ہیں۔ ہندو مذہب کی قدیم کتب میں اس کا تذکرہ طوفان منوح کے حوالے سے ملتا ہے۔ چینی روایات میں ہے کہ یاہو نامی قبل از تاریخ کے ایک شہنشاہ کے عہد میں اتنا بڑا طوفان آیا تھا کہ پہاڑ اور صحرا زیر آب آ گئے، اور یاہو کے بیٹے نے اپنے باپ کی 9 برس لا حاصل کوششوں کے بعد ملک سے پانی نکالنے کا کام مکمل کیا۔ سامعین کرام، اوکلاہاما کے ریڈ انڈین بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین پر سخت تاریکی چھا گئی، کیونکہ سمندر کی اونچی اونچی موجوں نے روشنی کو روک دیا تھا۔ پانی کی ایسی ہی اونچی دیواروں کا تذکرہ حدرش میں درج ہے۔ حدرش عہد نامہ قدیم کی عبرانی تفسیر ہے۔ اس میں ہے کہ بحیرہ کلزم کا پانی بنی اسرائیل کی راہ گزر کے دونوں جانب 1600 میل اونچی دیوار بنا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، پیرو کی روایات میں بھی ایک اور واقعے کا ذکر ہے جب سمندری لہریں خشکی پر چڑھ دوڑی تھیں اور تباہی مچا دی تھی۔ یونانی تاریخ میں بھی 2 عظیم سیلابوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے ایک ساری دنیا پر اور دوسرا ایک ہی مقام تک محدود ہے۔ ایک سیلاب کو گیگس کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو ڈیکالین کا، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ بڑا طوفان گیگس تھا یا ڈیکالین۔ البتہ ڈیکالین کے بارے میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہی نام ایک یونانی دیوتا کا بھی ہے۔ دیومالا میں اس کا قصہ نوح علیہ السلام کے قصے سے مشابہ ہے، کیونکہ ڈیکالین نے بھی عظیم سیلاب آنے پر ایک کشتی بنائی تھی اور اس میں بیوی کے ہمراہ سوار ہو کر بچ نکلا تھا۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو کشتی نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ حقائق بتانا چاہیں گے کہ طوفان کے آنے سے قبل خدا نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اس کشتی کو مسلمان کشتی نوح اور عیسائی آرک کا نام دیتے ہیں، جبکہ مصریوں نے اسے محل کا نام دیا، لیکن وہاں اس کی ساخت لکڑی کے ایک بڑے تیرتے ہوئے مکان کی سی تھی۔ ادھر ریڈ انڈین اسے صنوبر کا درخت قرار دیتے ہیں، جسے نتا نے طوفان سے پہلے اپنے اور اپنی بیوی
نینا کے لیے کھوکھلا کر لیا تھا۔ سامعین کرام، ایک روایت کہتی ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی لمبائی 450 فٹ اور چوڑائی 75 فٹ اور بلندی 45 فٹ تھی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق اس 3 منزلہ کشتی کی لمبائی 547 فٹ، چوڑائی 91 فٹ اور بلندی تقریباً 47 فٹ تھی۔ قرآن مجید کے مطابق نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت 950 برس تھی۔ طوفان ختم ہونے پر یہ کشتی کہاں گئی؟ یہ سوال آج پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بھی مختلف مذاہب کا مختلف نقطہ نظر ہے۔ یونانی دیو مالا کے مطابق زیوس دیتا کے کہنے پر ہرمس نے شاہ بلود کا جو جہاز بنوایا تھا وہ پرنانس کی چوٹیوں پر طوفان کے بعد جا لگا۔ مہابھارت کے مطابق رشی منو کی کشتی ہماوت کی چوٹی پر جا رکی تھی، جبکہ آریاؤں کے دیو کلیان کا صندوق پرناسس پہاڑ پر ٹھہرا تھا۔ سومیریوں کے جلجموس کی کشتی، جس کی 6 منزلیں اور 7 درجے تھے، وہ کوہ نصر پر جا لگی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بائبل کے مطابق ارارات پہاڑ پر جا کر رکی تھی، جبکہ قرآن نے سورہ ہود میں اس پہاڑ کو جودی کا نام دیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جودی اور ارارات ایک ہی پہاڑ کے نام ہیں، اور یہ پہاڑ ترکی، ارمینیا اور ایران کی سرحدوں کے پاس واقع ہیں، جسے فارسی میں کوہ نوح کہتے ہیں۔ آس پاس کے علاقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی زیر آب رہا ہے۔ پہلے اس پہاڑ کو اغری طاق کہتے تھے، عبرانی اسے ارادہو یا اراتو کہتے تھے، جبکہ جبل کرداد اور جبل حارث بھی اسی کے نام ہے۔ سامعین کرام، دیہاتیوں کا خیال ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھنا نحوست کو دعوت دینا ہے، تاہم اس بات پر بہت لوگ یقین رکھتے ہیں اگر آج بھی ارارات کی جمی ہوئی برفانی چوٹی کو کھرچا جائے تو آرک کے اجزاء مل سکتے ہیں، کیونکہ سکندر اعظم کے عہد کے مورخ پروسس نے جودی پر کشتی کے آثار نظر آنے کے بارے میں لکھا ہے۔ 1829 میں ستمبر کی 27 تاریخ کو ایک جرمن پروفیسر پیرٹ نے چوٹی پر چڑھ کر دیکھا تو اسے قدیم منجمد برف کی گول چبوترے جیسی چوٹی نظر آئی۔ یہ پہلا آدمی تھا جو جودی پر چڑھا۔ سامعین کرام، 1845 میں جرمن پروفیسر ہرمن نے اسے دوبارہ سر کیا اور ایک ہواباز نے کہا کہ اسے چوٹی پر ایک سیاہ دھبا دکھائی دے رہا ہے جو شاید کشتی ہے۔ 1970 میں باقاعدہ ٹیم بنا کر یورپی لوگوں نے وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں مل سکی۔ سامعین کرام، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے شمال میں یا ترکی کے جنوبی علاقوں میں کہیں ایک منجمد جھیل ہے جس میں آدھی کشتی باہر اور آدھی اندر ہے۔ جس سال برف کم پڑے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لکڑی کے تختے 10 انچ موٹے ہیں، جبکہ بعض جگہ موٹائی 1.5 فٹ سے 2 فٹ تک ہے اور کہیں سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ باقی اللہ ان تمام چیزوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اگر آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی ہماری دیگر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیے۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔